بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول اردو سلیبس مرات العروس، ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ناول جو کہ سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے۔ مرات العروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن کا آئینہ۔ اس ناول کا پس منظر جانے بغیر ہم اس کی افادیت، اہمیت اور مقام کا صحیح تعین نہیں کر سکتے۔ جس دور میں یہ ناول لکھا گیا، اس دور میں مسلمان عورتوں کی معاشرتی، سماجی اور گھریلو زندگی کیسی تھی، اور اس حقیقت سے آگاہی بے حد ضروری ہے۔ مسلمان عورت کی زندگی اس دور میں گھر کی چار دیواری تک ہی محدود تھی۔ نہ تو ان کے لیے کوئی اسکول تھے اور نہ ہی انہیں کسی دوسرے اسکول میں جا کر کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی جو کہ اسلام کے منافی ہوتی۔ ان کی مصروفیات صرف گھر تک ہی محدود ہو جاتی اور کام کاج کرنا اور کھیل کود تک یہی ان کا دلچسپی رہ گئی تھی۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کی انتہائی کمی محسوس کی، اور سر سید کے چونکہ وہ رفقا میں سے تھے اور جدید قدیم جو بھی علوم تھے ان کی افادیت سے وہ واقف تھے، اور عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بھی ان کے نظریات اپنے آباء و اجداد سے بالکل مختلف تھے، کیونکہ وہ تو عورتوں کی تعلیم کے بالکل حامی نہیں تھے، لیکن مولوی نذیر احمد عورتوں کی جو تعلیم تھی اس کی بہت حمایت کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جو ایک بہترین تحفہ محسوس کیا دینے کے لیے اس کو یہی تھا کہ اسے ایک ایسی کہانی لکھ کر اسے اچھائی اور برائی سے آگاہ کریں۔ اس لیے انہوں نے اس کتاب کا آغاز کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں بچیوں کی اصلاح کے متعلق تھا، اور ابتدائی تعلیم، تربیت، سلیقہ، اخلاق، مذہب اور دنیاوی علوم میں مہارت جیسے عنوانات اس میں شامل کیے، جو ایک نوعمر لڑکی کے لیے جاننا بے حد ضروری ہوتے۔ جب یہ کتاب ان کے دوستوں کے ہاتھ میں آئی، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس کو بے حد پسند کیا اور اسے چھپوانے کا مشورہ دیا تاکہ دوسری مسلمان لڑکیاں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ کوئی گھر ہندو ہو چاہے مسلمان اس سے خالی نہ تھا۔ تفریحی کہانیوں اور جادوئی داستانوں کے اس دور میں یہ کہانی زندگی کی حقیقتوں سے مزین تھی اور زندگی بہتر بنانے کے بہت سے گر سکھاتی تھی، اور چنانچہ یہ ایک اردو کا پہلا ناول، باقاعدہ ناول اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے سر سید کی جو تحریک تھی ان کا بھی یہ ایک مشن تھا کہ عورتوں کے متعلق بھی بہتر ماحول مہیا کرنے کے لیے کوئی کتاب لکھی جائے، اور مولوی نذیر احمد نے یہ کہانی لکھی جو کہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ مولوی محمد فاضل کے خاندان سے شروع ہوتی ہے، جو کہ کسی دوسرے شہر میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں رہائش پذیر تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی گھر کا سارا انتظام سنبھالتی تھی۔ گھر کے افراد میں 2 بیٹے محمد کامل اور محمد عاقل اور ایک بیٹی محمودہ تھی، لیکن بڑے دونوں بیٹے شادی شدہ تھے، اس لیے ان کی بیویاں اصغری اور اکبری دونوں گھر کی بہو تھی، اور ان کے علاوہ ایک ماما جو تھی گھر کا کام کاج کرنے والی تھی۔ اس کہانی میں اس ماحول جو تھا بہت عجیب دکھایا گیا ہے کہ محمد عاقل کی شادی ایک امیر اور شریف خاندان کی صاحبزادی اکبری سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے جو دوسرے بیٹے کی شادی ہے اس کی شادی اس کی چھوٹی بہن عسکری سے ہوتی ہے۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ نذیر احمد نے انہی دونوں بہنوں کی مرکزی کردار بنایا ہے، اور اکبری برائی کا مجسمہ اور اصغری خوبیوں کا پیکر، دونوں کردار مثالی ہیں۔ اس کہانی کے واقعات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اس طرح کہانی کی تعمیر کی ہے
کہ اکبری جب اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اہل خانہ کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ وہ ایک ناپختہ ذہن کی، لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی، بد مزاج، بد زبان، بد تمیز، بد لحاظ لڑکی ہے۔ اس نے گھر میں آتے ہی اپنی عادات و اطوار ظاہر کرنے شروع کر دیے، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرنا، بغیر کسی کو دیکھے بالے بد زبانی کرنا، جھوٹ بولنا، کام چوری کرنا، اس کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ نہ اسے شوہر کی عزت کا خیال تھا، نہ ہی اسے ساس سسر کی۔ اس کا ذہن نہایت بچگانہ ناپختہ تھا۔ نوکر پیشہ لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، پڑھائی لکھائی میں بھی یہ کوری تھی، گھر کا کام کاج کرنے سے یہ جی چراتی تھی، لیکن اگر کرنا پڑ جائے تو نہایت بد سلیقگی سے یہ کام کرتی تھی۔ چنانچہ شادی کے کچھ عرصہ بعد اس نے الگ گھر لے کر رہنے کا شور مچا دیا، ساس سے الگ ہو کر، یہاں تک کہ وہ کہنے لگی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اور جہاں بازار سے وہ الگ گھر لے کر اس کے خاوند نے اس کو دے دیا، اس میں کامیاب ہو گئی وہ ضد کر کے۔ چنانچہ جہاں بازار سے کھانا آتا تھا، سارا دن وہ نوکرانیوں سے بیٹھی باتیں چیتیں کرتی رہتی تھی، کھیل کود میں مصروف رہتی تھی، یہاں تک کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا سارا زیور بھی ایک کٹنی کے ہاتھوں اس نے لٹوا دیا تھا۔ غرض وہ سرتاپا برائیوں کا مجسمہ تھی، اور مصنف نے اس میں کوئی اس خاص خوبی بیان نہیں کی، اور ظاہر یہ کیا ہے یہ برائیوں کا مجسمہ تھی۔ اور اکبری کے بعد جب اصغری دوسری بہو بن کر اس گھر میں آئی، اور اس نے آتے ہی سارے گھر کے لوگوں کو اپنے حسن سلوک سے، پیار سلیقے محبت سے اپنے جال میں جکڑ لیا، اور اصغری نے نہ صرف گھر بلکہ گھر والوں کو، گھر کے ہر شخص کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ تمیزدار بہو کا اس کو لقب مل گیا۔ اسے تعلیم پھیلانے کا بے حد شوق تھا، وہ چاہتی تھی کہ اڑوس پڑوس سے لوگ بھی، لڑکیاں بھی اس سے تعلیم حاصل کریں، بجائے کھیل کود کے آ کر وہ تعلیم کو اپنا شغل بنائیں اور گھر کے کام کاج کا بھی طریقہ سلیقہ سیکھیں اور کھیل کود میں ہی مصروف نہ رہیں۔ چنانچہ اس نے نیک کام کی بھی ابتدا کر دی گھاری سے، اور کوئی اور اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اس کی اچھائیاں تھیں۔ اس کی نند محمودہ کی تعلیم و تربیت کا اس نے آغاز کیا، پھر اس کی دیکھا دیکھی محلے کی دوسری لڑکیاں بھی اس کے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگیں۔ تعلیم اور سلیقہ ان سے سیکھتیں۔ آہستہ آہستہ اصغری کے گھر میں ایک مکتب کی شکل اختیار کر گیا، اور محلے کی لڑکیاں صبح سویرے سے گھر میں آ جاتی ہیں، اور کھیل ہی کھیل میں کھانا پکانا، سینہ پرونا، لکھنا پڑھنا سیکھتی رہتی۔ اسی طرح اصغری سارے شہر میں اس کی شہرت ہو گئی۔ اچھا، اس کار خیر کے علاوہ اصغری نے گھر کے بہت سے بگڑے ہوئے کام بھی سنوارے۔ گھر کے افراد اپنے حسن سلوک اور عقل مندی سے اپنا گرویدہ بنا لیا، اور ہر بات میں اس سے مشورہ کرنے لگے۔ اصغری نے اپنے شوہر کی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دی، اور اس کی نوکری کی طرف بھی کرنے میں بھی اس کی مدد کی۔ چنانچہ یہ دونوں جو لڑکیاں تھیں یہ اس گھر کی بہو رہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ اکبری اور اصغری دونوں کس ماحول میں پلی ہوئی تھی، اس گھر کا کیا طریقہ تھا، وہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے۔ جیسے اصغری اور اکبری جو اس کے بچیاں تھیں، وہ دونوں بہنیں، ایک کی تربیت بالکل مختلف ہوئی، اور ایک کی تربیت نانی نے کی جو کہ اکبری تھی، اور اس نے پڑھائی لکھائی اور تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اس نے کوئی اچھا طریقہ نہیں سکھایا، اور جب بیاہ کر وہ آئی تو اس کے حالات اچھے نہیں رہے، جبکہ اصغری کے بہت اچھے تھے۔ چنانچہ ڈپٹی نذیر احمد نے قومی اصلاح کے جذبے کے تحت یہ جو ناول لکھا تھا، اس میں انہوں نے اصغری کی صورت میں ایک بہترین لڑکی کا کردار پیش کیا، اور اکبری جو دور اندیش خان کی بڑی لڑکی تھی، اس کے لیے انہوں نے وہ ایسا طریقے سے اس کا کردار کیا کہ اس کی برائیوں سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ اصل میں ڈپٹی نذیر احمد کا مقصد یہ تھا کہ اگر اکبری کی ضدی خودسری نہ دکھائی جاتی تو لوگ برائی سے نفرت نہ کرتے، اور اصغری کی جو اچھائی تھی وہ نہ دکھائی جاتی تو اصغری کی اچھائیاں لوگ نہ اپناتے۔
اس مقصد کے تحت انہوں نے اس ناول کی تخلیق کی اور لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا کہ آج کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور اصغری نے جو 8 برس کی عمر میں ہی گھر کا انتظام سنبھال لیا تھا، اسی عمر میں ہی اس کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ صبح کے ناشتے میں اپنے جو بہنوئی ہیں اس کو جب دودھ کی چائے کی بجائے وہ سادہ چائے کا مشورہ دیتی ہے تو اس کی آواز سے اندازہ ہوتا ہے جیسے کوئی میچور بندہ باتیں کر رہا ہے، حالانکہ 8 سال کی بچی تھی۔ اور دیکھیں ماما عظمت جو گھر کی ملازمہ تھی، سارے گھر پر حکومت کرتی تھی اور دونوں ہاتھوں سے گھر کو لوٹتی تھی اور اعلان کہتی تھی جب گھر کو سے جاؤں گی تو اس کو لوٹ کے جاؤں گی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے جاؤں گی۔ اس کا بھی جو تھا وہ قصہ پاک کیا اصغری نے ہی، اور اس کے حساب لیا اس سے۔ ماما عظمت کے فریب میں آنے سے گھر والوں کو روکا، دکانداروں کو بلا کر ماما کی مکاریوں کا پردہ چاک کیا اور اسے گھر سے نکلوایا۔ نئی ملازمہ کے انتخاب میں بھی ساس کی رہنمائی کی اور بڑی بوڑھیوں کی طرح ساس کو یہ نکتہ سمجھایا کہ زلفن جیسی جوان اور خوبرو عورت کا ملازم رکھنا مناسب نہیں۔ خاتون خانہ بہت زیادہ عقل مند نہیں تھی، کیونکہ بس وہ دیکھتی تھی اس زمانے کی عورتوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ اچھے گھرانوں کی جو امیر گھرانے کہلاتے تھے کہ پلنگ پر بیٹھی ہیں اور پان کھائے جا رہی ہیں اور حکم چلائے جا رہی ہیں، نوکرانیوں کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں، وہ اٹھ کر کوئی خاص ان کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ اور انہوں نے اس کا یہ حال تھا کہ اصغری نے بالکل تبدیلی اس میں کر دی اور ماما عظمت کو جب نکالا تو گھر کا سارا انتظام بھی اسی نے ٹھیک کیا تھا، اور گھر والوں کو جو سکون کا سانس آیا اور امور خانہ داری سے جب اس نے فرصت پائی تو اپنے بے فکرے اور جو تماش بین اور تاش کا شوقین شوہر تھا اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اس کی بھی بری عادتیں اسے چھڑوائیں اور علم کی طرف اس کو مائل کیا اور جہاں دیدہ انسان کی طرح زمانے کی اونچ نیچ اسے سمجھائی، اور وہ جس طرح سے دوسری انگریزوں کی حکومت تھی اس زمانے میں اس کو نوکری کرنے کی بھی ترغیب دی اور اس کی ہر طرح سے اصلاح کی۔ لیکن اکبری کا بھی جس طرح سے آپ نے سنا ہے اس کا جو کردار تھا وہ ضدی اور خود سر تھی۔ نانی نے اسے کوئی اچھی پرورش نہیں کی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جب ایک بڑی بچی ہوتی تھی تو اس کی نانی یا دادی اس کی بہت زیادہ اپنا لاڈ پیار میں اس کا حشر کر دیا کرتی تھی۔ یہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اکبری کے پھوڑ پان اور بد انتظامی اور جو اس کی ہر وقت کی ضد تھی وہ اسی طرح اس نے اپنے گھر کی بربادی بھی پھیری۔ نہ اسے سالن پکانا آتا، نہ روٹی پکانی آتی، اور محمد عاقل کے کہنے پر جب اکبری نے گھر کا کھانا پکایا تو ایسے جیسے اس کی بھوک بھاگ گئی اسے دیکھ کر۔ محمد عاقل اپنی ماں کے گھر کا کھانا کھانے لگا جبکہ اکبری بازار سے کباب اور کچوریاں کھانے لگی۔ اسی طرح سے اس کی عجیب و غریب سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ اس کا گزارا ہونے لگا۔ تو یہ کوئی غلط بات تھی، اچھی بات تو نہیں تھی نا۔ اس کا پوہڑ پن دکھایا ہے، اصغری کا اچھائی دکھائی، اور دونوں کے موازنے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اچھائی کو اختیار کرنا چاہیے، برائی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں بھی اگر کسی کو اچھائی سکھانی ہے، برائی کے بارے میں بتانا ہے تو اس ناول کی جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں جو مشکل الفاظ اس میں ہیں اس کو دیکھنا ہے، اس کو آسان کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت دلچسپ اور اچھا ناول ہے، اچھی کہانی ہے اور اصلاحی ہے۔ اس میں کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بس اصلاحی ہے، اور اصلاح میں انہوں نے اچھی باتیں بتائی۔ آپ اس کو سنیے اور اپنے ناول کو پڑھ کے اس کے ساتھ آپ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔